اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید سورۃ الفاتحہ اس میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعائیہ ترغیب ہے جو اللہ نے خود ارشاد فرمائی. اس سوال کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، پھر دے دیتا ہوں کہ تم اپنے رب سے ہدایت کو طلب کیا کرو. اور یہاں پر جو الفاظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میں یہاں ابتدا میں ایک بات کہہ دوں، یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. مثال کے طور پر فرمایا کم از کم 20 علوم پر بندے کو عبور حاصل ہو تو پھر بندے کو قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ جن ڈگریوں کی اوقات یہ ہو کہ مخالفین ان ڈگریوں کو کتے جتنی اہمیت بھی نہ دیتے ہوں، ان ڈگریوں کی دھوس ہم پہ کیا. تو جب کوئی بندے ڈیوٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں، کوئی ڈپٹی صاحب آ گئے تو کوئی تھانے والے آ گئے تو کوئی جناب علی نہر آبادی تو کوئی دریا آبادی، جدو انج دے آ گئے نا جی جڑے ویلے ہوئے تو ہٹ کے ترجمے شروع کر چھڑے تو پھر قوم کے اندر اختلاف ہو گیا. اب کیا بات کر رہے ہیں بابا؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے علاوہ جس نے ترجمہ کیا ہے نا اس کو ٹھوکر لگی ہے. آپ کہیں گے کیسی علمی ٹھوکر؟ ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. امام احمد رضا نے ترجمہ کیا یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے چلو. راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک بات کو واضح فرما دیا کہ سیدھا راستہ ہے کس کا. آج تو ہر بندہ ہی کہتا ہے میرے کو قرآن بھی ہے تو حدیث بھی ہے، اور بعض تو اتنی چھلانگ مارتے ہیں کہ میں تو حدیث والا اہل حدیث کہہ چڑھتے ہیں. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے اس نام سے، سانو کو مسئلہ بھی نہیں، کوئی اہل قرآن کہے اہل حدیث کہے، کوئی ٹینشن دی گال نہیں. رکو ذرا، صبر کرو. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. تو پھر دوسرا سوال بنتا ہے کہ پھر انعام کس پر ہوا ہے؟ ہر بندے کہتا ہے میرے اوتے انعام ہے. تینوں وچ کس نے چمچا بنایا کڑچیا؟ اے میری مسجد ہے، مدرسہ ہے، پہلے ایک سی ہن دو ہو گئے. اے میرے تو انعام نہیں. ہر بندہ ہی اپنا نفس ہے نا وہ گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتا ہے، یہ میرے اوپر انعام ہے. تینوں کچھ نہیں لبڑا. لیکن فرمایا اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، گنتے چلے آئیے گا، صدیقوں پر ہے، شہیدوں پر ہے اور ولیوں پر ہے. رکو ذرا، صبر کرو. پتا چلا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے نبی کے راستے پہ چلے، صدیق اکبر کے راستے پہ چلے، امام حسین کے راستے پہ چلے، غوث اعظم کے راستے پہ چلے، ہم کہتے ہیں قائم رہنا اس بات پہ بھی. تو جو کلمہ پڑھ کے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا ہے. تو طالبین کی کتاب ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں، اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے. کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے. تو یہ بھی کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی عملی تھے. پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں؟ آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ. کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ تقلید ضروری ہے، ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں. پوری غنیت و طالبین کے اندر کوئی مجھے تقلید کا چیپٹر دکھائے. ان تو لکھا ہے اہل سنت، اصل میں اہل حدیث ہیں جو اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں وہ تو ہمارے بزرگ تھے. یہ کہتے ہیں نہیں او اہل حدیث اور نے تسی اہل حدیث اور ہو اور اسی اور ہاں. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایچ ڈی کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو. قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. قادری رضوی، قادری کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، اور رضوی امام بریلوی صاحب کی وجہ سے. ان کا نام رضا تھا نا تو رضوی اس کی وجہ سے. قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیت و طالبین. پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے. اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. انہوں نے لکھا ہے
دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے، ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل، انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں. تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے. تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیت الطالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی پوری زندگی ان کو نہیں پتہ چلا نماز کا طریقہ، وہ بیچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا. ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے